نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ یہ آیات اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ قبلہ بنانے کا حکم دیا، بیت المقدس سے رخ ہٹا دیا گیا، تو یہودیوں کو اس بات پر بہت زیادہ چڑ لگی۔ وہ عجیب عجیب قسم کے شوشے چھوڑنے لگے، جیسے اوچے آدمیوں کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، جب کوئی دلائل سے بات نہیں چلتی تو پھر الٹے سیدھے جو آئے اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، یا تو تمہارے اللہ سے بھول ہو گئی ہے، پہلے خام خواہ نے بیت المقدس کی طرف حکم دیا ہوا تھا، اب اس طرف کرا دیا۔ پھر کبھی کہتے کہ تم مسلمانوں کو ان کا کیا بنے گا جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، گویا ان کی تو نمازیں ہی نہیں ہوئی، اصل قبلہ تو ابھی ملا ہے تمہیں۔ اس طرح کے طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، جو کام نیکی کے کرنے کے ہیں وہ کرو نا، یہ کیا کہ منہ ادھر کر لو منہ ادھر کر لو، یہ تو نیکی نہیں ہے۔ اب نیکی کی کون کون سی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اصل نیکی تو یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جہاں کا حکم دے وہاں کا کہنا ماننا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن حقیقی طور پر نیکی تو یہ ہے کہ وہ آدمی جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ لازم بات ہے جب اللہ پر ایمان لائے گا تو اس کے احکامات کو مانے گا، پھر اس کی مرضی اللہ تعالیٰ اس کو بیت المقدس کی طرف رخ کرا دے، چاہے کعبے کی طرف رخ کرا دے۔ اصل نیکی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے وہ نیکی کرنے والا ہے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے یہ نیکی ہے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھے یہ نیکی ہے، والکتابی، اور تمام آسمانی کتابوں پر۔ یہاں پر کتاب کتب نہیں فرمایا، کتب ویسے جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر صرف کتاب ایک کتاب کا ہے، تو مراد یہ ہے کہ جنس کتاب، یعنی جنس کتاب، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ قرآن ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح پہ اتارے ان میں سے کوئی بھی ہو، ایمان یہ رکھنا اس کے اوپر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی یہ لازم ہے۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان رکھنا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور یہ کہ دے مال اللہ کی محبت پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور سوال کرنے والوں کو، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور پورا کرے اپنے عہدوں کو جو انہوں نے کیا ہے، اور پورا کرنے والے اپنے عہدوں کو جو انہوں نے عہد کیے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے فی البأساء والضراء، تنگ دستی میں اور تکلیف میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر۔ اصل نیکی تو یہ ہے، اللہ پر کیا ایمان ہونا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اگر کوئی اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی کافر ہے، کوئی اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے لیکن وہ خود کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا عقیدہ پکا رکھو، اپنے عقیدے کے اندر لغزش نہ آنے دو۔ عقیدے میں اگر گڑبڑ ہے تو پھر وہ عقیدہ کام کا نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ بھی گواہی دو، جیسے وہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت کی گواہی دینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب وہ کلمے کے اندر بھی انہوں نے علی کی ولایت کا اظہار کیا، اذان کے اندر بھی علی کی ولایت، اشہد ان علی ولی اللہ، سمجھے نا، اس طرح کے الفاظ، اور یعنی ہر چیز میں انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز اتنی ہی فرض ہوتی، اللہ تعالیٰ نے جب ایک ایک چیز گنوا دی، فرشتے، کتاب، نبی سب گنوا دیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ بھی ذکر فرماتے نا، مرمہ وہ عقیدے سے خارج ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ بنائے گا تو وہ کفر ہے۔ من آمن باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی سے کی محبت نہیں ہے، محبت ہے، ہر مسلمان کو ان سے محبت ہے، ہر مسلمان کے وہ اس کے قدموں کی دھول بھی آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا کر خدا کا درجہ دینے لگ جائیں، ایسا نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا درجہ دینے لگ جائیں ایمان بنا کر، ایسا بھی نہیں ہے۔ ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے، عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ ایک نہ ایک دن قیامت آنی ہے، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، حشر نشر ہونا ہے، اب میزان عدل قائم ہونا ہے، ہمیں نامہ اعمال دیے جائیں گے، پھر ہمارے مقدر میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ لازمی ہے قیامت کے بارے میں۔
والملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ نہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ اللہ کی اولاد ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو انسانوں سے لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی تھی۔ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا سب کا مقصد یہی تھا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ فرشتے آج تک اللہ کی فرما برداری ایسی کرتے ہیں، وہ کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر برائی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ البتہ انسان اور جنات کے اندر برائی کا مادہ بھی رکھا، اچھائی کا بھی رکھا، پھر بھی یہ برائی کو دبا کر اچھائی کا کام کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی عطا اتنی اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں سے بھی اونچا درجہ دے دیتے ہیں۔ والکتابی، اور کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا لازمی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، وہ کتابیں جن کے رسول کا پتہ ہے کہ فلاں رسول پر لازم ہے، اس پر ایمان رکھنا لازمی ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ جس کتاب کے ساتھ رسول کا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کبھی بھی عقیدہ نہ رکھنا کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، بھلے وہ لگتی ہو 100% لگتی ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن اس کو کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں مانا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہندوؤں کی وید ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور اگر پڑھ کر دیکھو نا واقعی اس کے احکامات توحید پر مبنی ہیں۔ میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور وید کا وہ ایک پیج کھلا ہوا تھا، چیپٹر ایک کھلا ہوا تھا، وہ میں نے پڑھا، بے عینی ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ رہا ہوں۔ توحید بھی خالص بیان ہو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، معافی مانگنا بھی بالکل صاف واضح تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کون سے نبی پر وہ نازل ہوئی، ہمیں ہی نہیں، خود ہندوؤں کو بھی نہیں پتا۔ اگر پتہ ہوتا نا کہ فلاں نبی پر نازل ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب تک پتہ نہیں ہے تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، ہم نہیں کہیں گے۔ اور اسی طرح زرتشت لوگ، یہ آتش پرست مجوسی، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری جو مذہبی کتاب ہے وہ آسمان سے نازل کی ہوئی ہے۔ ہم یہی پوچھتے ہیں رسول کون سا ہے، رسول کا ان کو بھی نہیں پتا، اس وجہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ آسمانی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حال بتا، تورات ہمیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور ہمیں پتہ ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن ہمیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جن کے بارے میں پتہ ہے ان کے بارے میں ایمان رکھنا لازمی ہے کہ ہیں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی۔ رہی بات عمل کرنا، عمل نہیں ہم کریں گے، عمل ہم نے آخری کتاب یعنی قرآن مجید پر کرنا ہے۔ وہ برحق ضرور ہے، جب بعد والی کتاب آئی تو پہلے والی منسوخ ہو گئی۔ اللہ کے قانون ہی ایسے ہیں، دنیا میں بھی یہی چلتا ہے، ایک قانون پہلے نافذ ہوتا ہے، بعد میں جب نیا قانون آتا ہے وہ قانون منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ والکتاب، تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، والنبیین، اور تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہودیوں کی طرح نہیں کرنا کہ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور بعد والوں کے اوپر عجیب الزام لگانے لگ جائیں، کسی کو کافر بنا دیں، کسی کو قتل کر دیں، کسی کو ماننے ہی نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اور عیسائیوں کی طرح بھی نہیں کرنا کہ وہ سابقہ نبیوں کو تو مان رہے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے، ایک اور آئے گا وہ فار خلید ہے، جو آنا ہے وہ سچا نبی ہوگا، پھر ہم اس کو مانیں گے۔ حالانکہ وہ فار خلید کا معنی دیکھو تو یہی نام محمد بنتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک نبی کا بھی انکار کرنا یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں پر بھی ایمان رکھنا لازمی ہے، سارے برحق نبی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال دینا عَلَىٰ حُبِّهِ، محبت میں، ذوی القربا کو محبت، عَلَىٰ حُبِّهِ کا معنی ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والا معاملہ۔ جب بھی کسی کو دو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دو، چاہے اس سے دشمنی بھی ہو، خصوصاً جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ مستحق ہے اس کو دینا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا فلاں رشتہ دار کمانے والا ہے، خود کماتا ہے، صرف یہی نہیں دیکھا جائے گا خود کماتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھر کے حالات اس کے کیسے ہیں، کیا جو کما کر لاتا ہے وہ اس کے گھر کو پورا بھی پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اگر نہیں پڑتا تو وہ آدمی جو ان کے رشتہ داروں میں صاحب مال ہے اس کو چاہیے ان کی ضروریات کا خیال رکھے، چاہے ان سے لڑائی ہوئی بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ادا بہت پسند آتی ہے اور اس کو بڑی نیکیوں میں اللہ نے شمار کیا ہے، یہ بڑی بڑی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس کی محبت میں آ کر ذوی القربا یعنی قریبی رشتہ داروں کو مال دینا، والیتامیٰ، اور یتیموں کو مال دینا۔ یتیم کون کہلاتا ہے؟ وہ بچہ کہلاتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ کب تک یتیم ہوتا ہے؟ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب وہ بالغ ہو گیا تو یتیم والا جو ٹائٹل اس کو ملا ہوا ہے یہ اسے ہٹا دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ مرے ہوئے ہونا، کہتے ہیں یہ یتیم ہے بیچارہ۔ والیتامیٰ، اور بہرحال کیونکہ وہ خود جب تک بالغ نہیں ہے وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہے، جب کمانے کے قابل نہیں اس کی ضروریات کو پورا کرنا صاحب مال کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بھی حقوق ادا کرے۔ والمساکین، اور مسکین پر بھی مال خرچ کرے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی، اصل شرعی لحاظ سے جو کھانا ہے نا وہ 2 ٹائم کا ہے، صبح اور شام کا۔ ہمارے ہاں ایک تیسرا ٹائم دوپہر کا بھی بنا دیا گیا ہے،
چلو اگر دوپہر کا بھی مان لیا جائے وہ دن کا کھانا کہلائے گا، ایک ہے رات کا، صبح کا ناشتہ یہ ایک اضافی چیز ہے، سمجھے نا؟ شرعی لحاظ سے ناشتے کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ ہم پیٹ بھروں کا ایجاد کرتا ہے تیسرا کھانا۔ بھارت جب تک 2 کھانے چلتے تھے لوگ بڑے صحت مند ہوتے تھے، جب سے تیسرا نمبر بھی نکلا ہے نا، اب تو پھول پھول کے پھیپے ہو گئے ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو میں اصل میں عرض کر رہا تھا کہ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانوں میں سے 1 ٹائم کا کھانا اس کو میسر ہے، 1 ٹائم کا کھانا اس کو میسر ہے، 1 ٹائم کا نہیں ہے، تو وہ فقیر ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے مسکین، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ 2 ٹائم کے کھانوں میں سے 1 ٹائم کا بھی اس کو کھانا میسر نہیں ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا زیادہ حق بنتا ہے۔ وابن سبیل اور مسافر پر، مسافر سے مراد یہ پہلے زمانے میں سفر بڑے دشوار ہوا کرتے تھے، پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ سفر میں دوران سفر کسی ساتھی کی جیب کٹ جاتی یا ڈاکہ لگ جاتا، یا ویسے ہی سفر کے اندر اس کا مال سارا خرچ ہو چکا ہوتا، اب وہ کنگلا ہو گیا، اس کی جیب خالی ہے، تو ایسے آدمی بھلے وہ پیچھے جہاں رہتا ہے وہاں بھلے وہ مالدار ہو، ٹیکل ہو، سب کچھ ہو، لیکن فی الحال وہ وقتی طور عارضی طور سفر کے اندر وہ محتاج ہو گیا ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ نہیں اسے وعدے لینے چاہیے کہ تو واپس آ کر ہمیں لوٹا دے گا، سب اگر کر دے وہ اس کی طرف سے احسان ہے، اگر وہ نہ بھی کرے اس پر جو خرچ کرو گے چاہے وہ مالدار بھی ہے لیکن دوران سفر اگر وہ خالی ہو گیا اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کو محتاج شمار کیا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اکثر اس سے ہو جاتا ہے، سفر میں جاتے ہیں نا بندہ، کبھی کبھار جیب خالی ہو جاتی ہے تو خرچ کرنا چاہیے ان کے اوپر تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وسائلین، اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا۔ دیکھو سوال کرنا گداگری اس کو کہا جاتا ہے، یہ کچھ لوگوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ آج ساجد بھائی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی، اس میں انہوں نے وہ تو دیکھنا چاہا انہوں نے کہ فقیر کتنا کما لیتے ہیں ایک دن میں، اور کافی لکھا، کتنا لکھا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے میں 2000 کمایا انہوں نے۔ اب 24 گھنٹے میں کتنا کما سکتے ہیں وہ؟ اور یار ہم سارے کام چھوڑیں یہی کام کر لیتے ہیں، یہ اپنا گینگ بنا کے یہی کماتے ہیں پھر۔ توبہ یا اللہ توبہ۔ حدیث شریف میں بلا وجہ سوال کرنے والے کے اوپر لعنت آئی ہے، اور بلا وجہ سوال کرنا کہ اتنا پیچھے گھر میں موجود ہے کہ 2 ٹائموں میں سے 1 ٹائم کا کھانا اگر جس گھر میں موجود ہے وہ کھا سکتے ہیں، پھر بھی وہ دوسرے ٹائم کے لیے بھی اگر مانگنے کے لیے نکلیں، 1 ٹائم کا یعنی ان کے پاس ہے، دوسرے ٹائم کے لیے اگر مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کی نظر میں لعنت زدہ ہے۔ ایسے آدمی کے لیے مانگنا حرام ہے۔ ہاں مانگنے کی اجازت اس کو ہے جو بالکل نادار ہے، اس کے پاس 1 ٹائم کا بھی کھانا میسر نہیں ہے، اب اس کے گھر فاقے اتنے پڑ گئے کہ موت آنے کو ہو رہا ہے، اگر ایسا آدمی نکل کر سوال کرتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے وہ سوال کرے، ورنہ یہ جو پیشہ ورانہ طور پر جو مانگ رہے ہیں یہ سب حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے بد اخلاقی میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے اس نیچے والے ہاتھ سے۔ دینا سیکھو، لینا نہ سیکھو۔ اور واقعی یہ ایک حقیقت ہے، معاشرے کے اندر عزت بھی اسی شخص کی ہوتی ہے جو جس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، اور جس کا ہاتھ یوں ہو نا اسے ہر کوئی کترا رہا ہوتا ہے کہ ایسی قسم کا آدمی ہے۔ نہ ایسے بندے کی کال اٹینڈ کرنے کو دل کرتا ہے، اگر کبھی کال آ جائے فوراً خیال آتا ہے یار یہ 1000-2000 مانگے گا، دیتا ہے نہیں، پہلے اتنے اس کے اوپر چڑھ گئے۔ تو اس وجہ بھائی یہ مانگنا اچھی عادت نہیں ہے، یہ اخلاق کو بھی تباہ کرتی ہے، تعلقات کو بھی تباہ کرتی ہے۔ یہ صرف اسی شخص کے لیے اجازت ہے جس کے پاس 1 ٹائم کا بھی کھانا میسر نہیں ہے، اس کو بقدر ضرورت اس کو مانگنے کی اجازت ہے، ورنہ لعنت زدہ لوگ ہیں جو اس قسم کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ دیکھو یہ سارے خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ مصرف بتا رہے ہیں، ترغیبیں دے رہے ہیں، معاشرے کو کیسے تم نے ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے اور کس کس طبقے کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں اس طرح کا ماحول بن جائے تو کوئی آدمی غریب رہے گا نہیں، سب کو گھر بیٹھے عزت کے ساتھ روزی روٹی ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ غلاموں والا رواج تھا، یہ تو جب سے اقوام متحدہ بنی، شکر ہے اللہ کا کہ یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہوا۔ اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو غلام بنائے، غلام پہلے بنایا جاتا تھا، اپنی ملکیت بنا لیا جاتا تھا، کسی کو خرید کر کسی انسان کو، جیسے ہمارے یہاں بکریوں کی منڈی لگتی ہے، گایوں کی منڈی لگتی ہے، بھینسوں کی منڈی لگتی ہے، اس طرح اس زمانے میں انسانوں کی منڈی لگا کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی تو غلام بنا کر ہی بیچا گیا تھا، اس زمانے میں جائز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع نہیں کیا، ہماری شریعت میں یہ حرام نہیں ہے، لیکن ناپسند ضرور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ناپسند کیا کہ انسان کو غلام بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند کیا کہ انسان کو غلام بنائے۔ اب اس معاشرے سے یکدم تو یہ آرڈر جاری نہیں کر سکتے تھے یہ حرام ہے، اس طرح بہت زیادہ نظام اس وقت خراب ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو ترغیب کے طور پر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس چیز کے فضائل بتلائے کہ انسان کو خریدے اور آزاد کر دے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا وفی الرقاب۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ غلام ہے کسی کا، اس کا دل چاہ رہا ہے یار میں بھی آزادی کی زندگی بسر کروں،
اب وہ مالک کہتا ہے یار تو اتنے پیسے دے دے مجھے پھر تو آزاد ہے. اب وہ کہاں سے لائے پیسے؟ وہ تو خود تیرا غلام ہے, وہ تو خود تیرا نوکر ہے, وہ کہاں سے کمائے؟ کمانے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے جو کما کر لایا مجھے دے دے. اب وہ کہاں جائے ایسی صورت میں؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مکاتب بناؤ. مکاتب کیا ہوتا ہے کہ آقا یوں کہتے ہیں بھائی تو مجھے اتنا مال دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا. اب اس مکاتب کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے. مثال کے طور پر آقا نے کہہ دیا مجھے 10,000 دے دے تو آزاد ہے. اب یہ 10,000 کہاں سے لایا؟ کسی نے اگر مدد کر دی اس کی, اس نے بہت بڑی نیکی کمائی, یہ جا کر دے گا اور آزاد ہو جائے گا. انسان کو آزادی مل گئی. یہ ہے گردن چڑانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا تھا, ہمارے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو خریدتے تھے, آزاد کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو خریدتے تھے, آزاد کرتے تھے. بلکہ ان کی سخاوت کے بارے میں تو اتنے تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, یا رسول اللہ میرے گھر آئیں, میں نے کھانے کا انتظام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرہ مبارک سے, مسجد نبی سے, حضرت عثمان غنی کے گھر تک جب چل کر گئے تو حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے قدم گنتے ہوئے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں اندر جب گھر میں داخل ہو گئے تو جتنے قدم حضور نے اٹھائے اتنے پہلے حضرت عثمان نے غلام خرید کر آزاد کیے, گھر میں حضور کی دعوت کی. اللہ نے ان کو بہت دیا ہوا تھا. تو غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا بڑی فضیلت تھی. دیکھو کتنے انسان صحابہ اکرام کی آپ زندگی پڑھ کر دیکھو, غلام کو آزاد. اچھا آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر تاوان ڈالے ہیں نا, اس میں بھی وہ تاوان ڈالا ہے کہ جس میں لوگوں کا بھی بھلا ہو. مثال کے طور پر روزہ کسی سے ٹوٹ گیا رمضان کا, کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا, اب اس کا کفارہ دے گا. کفارہ کیا ہے یاد ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے, پہلا رکھا ہی ہے غلام آزاد کر. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آزادی انسان کو غلامی سے نکالنے کو کتنی ترجیح دی اللہ تعالیٰ نے. غلام آزاد کر, یہ نہیں کر سکتا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, اب وہ تیرے اوپر ہے. اب آج کل کیونکہ غلام ہے نہیں, اس وجہ سے اب 2 ہی حکم باقی بچے ہیں, یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جو ایک روزے میں چند چڑھا لے وہ 60 کہاں سے رکھ سکے گا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے غلامی کا آزاد کرانے کا بڑا رکھا. اچھا اسی طرح کوئی قسم کھا لیتا ہے, وہ قسم جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے, اب اس کا کفارہ, قسم توڑنے کا کفارہ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا غلام آزاد کر. اچھا اسی طرح کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے غلطی سے, تو پھر اس پر توبہ طائب ہوتا ہے اور دیت بھی ادا کرتا ہے, خون بہا بھی ادا کرتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ تبھی معاف ہوگا غلام ایک مومن غلام آزاد کرے, ایمان والا. تو غلامی کی یعنی غلام کی آزادی کو اللہ نے اتنی ترجیح دی, توانوں میں اس کو شامل کر دیا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہوتا جائے, بھلا ہوتا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ غلام انسان کو غلام بنائے. قدرتی طور پر ہوا یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ وجود میں آئی ہے تو انہوں نے باقاعدہ یہ قانون بنایا, اور سب سے زیادہ غلام عیسائی بنایا کرتے تھے. مسلمان تو آزادی کی طرف دھیان دیتے تھے, عیسائی غلام ہی غلام بناتے جاتے تھے. ریوڑوں کی طرح انہوں نے غلام جمع کیے ہوئے تھے ایک ایک نے, باقاعدہ فخر کیا کرتے تھے. آپ رومن ہسٹری تو آپ پڑھ کر دیکھ لو صحابہ اکرام سے پہلے کی, وہ باقاعدہ فخر کیا کرتے ہیں میرے 80 غلام ہیں, میرے 100 غلام ہیں, میرے 5000 غلام ہیں. اس چیز پر فخر ہوتا تھا. اور اسلام اس چیز کو آزادی پر تلا ہوا ہے, خرید و آزاد کر دو, خرید و آزاد کر دو. جب ایک دفعہ بندہ آزاد ہو جائے پھر وہ غلام نہیں بن سکتا. یہ اس وقت کا اصول تھا, جو آزاد ہے وہ غلام نہیں ہوگا, جو غلام ہی بکتا ہوا ہے وہ غلام ہے. تو اس وجہ بڑی سہولت تھی. بہرحال اقوام متحدہ بنی تو اسلام نے تو سب سے پہلے اس اصول کو ویلکم کیا, یہ تو اچھی چیز ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, آزادی سب کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں تو یہ غلامی کے اوپر یہ شمار ہوتا تھا. میری ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اس چیز کی. غلام تھے, ان کو لے کر آزاد کیا جائے, ان کی گردن آزاد کرائی جائے, یہ مطلب ہے اس کا پہلے زمانے کے لحاظ سے جب تک غلامی تھی. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غلامی ہے نہیں, اب کسی کی گردن چھڑانی ہو تو کیسے چھڑانی ہے بھائی؟ کسی نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے, وہ اس کو قرض معاف کر دے, یا کسی نے کسی اور سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کی طرف سے یہ قرض ادا کر دے صاحب مال آدمی, تو یہ بھی یوں ہوگا گویا اس نے اس کی گردن آزاد کرا دی. اب اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن مقروض تو ہر زمانے میں موجود ہے نا, اور مقروض ایسا جو مستحق کو بیچارہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے. وہ فرقہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حقوق کو بیان کیا انسانوں کے, جو ایک کا دوسرے پر حق ہے, اور یہ بہت بڑی نیکی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کیا. آگے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بھی حق ہیں, ان کو بھی ادا کرو. وہ حق کون کون سے ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, نماز کو قائم کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. پڑھنا نہیں, قائم کرنا, یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا. وَآتَى الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے. ہم مسلمان, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ کیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا, لیکن ہم مسلمان نماز کو تو لے لیتے ہیں, زکوٰۃ پیٹھ پیچھے ڈالی ہوئی ہے ہم نے. کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے؟
جو کرتے ہیں وہ بھی بہت قلیل مقدار میں ادا کرتے، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کچھ مسلمان اس کو تاوان اور ٹیکس سمجھ کر اللہ کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں لیں۔ اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں اگر سروے کر کے دیکھا جائے نا تو تقریباً میں سمجھتا ہوں 98 یا 97% لوگ مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صرف 2% زیادہ مسلمان ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے عذابات آتے ہیں۔ ایک، غلط قسم کے حکمران مسلط ہوتے ہیں، دوسرا، وقت پر بارشیں نہیں برستی، جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی تب نہیں برستی، جب ضرورت نہیں ہوتی تب برستی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، سب کے سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے۔ اگر آج بھی ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اگر وہ زکوٰۃ نکالنے لگ جائے نا تو میں کہتا ہوں 75% ہمارے ملک میں سے غربت کنٹرول ہو جائے گی، لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے عزت کے ساتھ ان کو روٹی روزی ملنے لگ جائے گی۔ وہ روٹی روزی کے لیے کیوں تنگ ہیں؟ اسی وجہ سے جو صاحب نصاب ہے وہ نکالتے نہیں، پیسے ڈوب جائیں، پیسوں کو آگ لگ جائے وہ ان کو منظور ہے، لیکن کسی غریب کا گھر بسا دیں یہ ان کو منظور نہیں ہے۔ تو اس وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ کو لوگوں کے حق میں نہیں رکھا بلکہ اپنے حق میں بیان کیا۔ یہاں دیکھو جو لوگوں کے حقوق بیان کیے، یہاں مال خرچ کرو، اللہ نے اس میں نہیں گنوایا اس کو، اب اللہ تعالیٰ اپنے حق گنوا رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ یعنی لوگوں کے اوپر بھی بھلائی کرنا اتنا بڑا، یوں سمجھو کہ اللہ کے اوپر تم احسان کر رہے ہو، اللہ کا حق ادا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے، لیکن پتہ سمجھے تو صحیح۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرنا یہ نیکی ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا یہ نیکی ہے۔ آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کو پورا کریں وہ لوگ جنہوں نے وعدے کیے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کریں جنہوں نے وعدے کیے ہیں، یہ نیکی ہے۔ وعدہ وہ پورا کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہ خلاف ہے وعدہ تو اس وعدے کو توڑنا فرض ہوتا ہے، اگر اس وعدے پر عمل کر لیا تو وہ حرام کا ارتکاب ہوگا۔ وعدہ وہ کرنا چاہیے جو شریعت کے موافق ہو، اگر شریعت کے موافق ہے تو اس وعدے کو ضرور پورا کرنا چاہیے، اگر شریعت کے موافق وعدہ کیا پھر اس کو پورا نہیں کیا تو یہ منافقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کو توڑے گا، یہ منافقت میں شمار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے موافق ہے وعدہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اے لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ وعدے اللہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اب اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا، اب ہم تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، اب اللہ جو بھی حکم دے گا ہم پر کرنا لازم ہے، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے سمجھو ہم وعدہ توڑ رہے ہیں۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کر لیا شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو اس کو پورا کرے، شریعت کے خلاف ہے تو اس کو توڑنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہہ دیتا ہے یار فلاں جا میرے لیے شراب کی بوتل تو لے آ، اب پوچھوں گا تو بولے پر میں کہہ دیتا ہاں یار میں لے آؤں گا، یا لا دینا ہاں میرا وعدہ ہے میں لے آؤں گا، اب وعدہ تو کر لیا تو نے، اب اس کو پورا کیسے کرے گا؟ اب یہ حرام کا ارتکاب کرے گا۔ شریعت کہتی ہے اس وعدے کو توڑنا فرض ہے، اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ جو شریعت کے خلاف وعدہ کر کے توڑ دے، یہ شریعت کے خلاف قسم کھا کر توڑ دے، اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے، اور توڑنا ہی اس کو لازم ہوتا ہے۔ جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر وعدہ کیا جائے اور اس کو پورا کرنا بھی اس کے بس میں ہو، شریعت کے دائرے میں بھی ہو، تو اس وعدے کو تو پورا کرے۔ اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس قسم کی قسم اگر ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل نیکی تو یہ ہے کہ وعدے جنہوں نے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بعض لوگ غلط وعدے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار میرا وعدہ ہے میں نے تو کرنا ہے، میرا وعدہ ہے، اور بھائی اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو توڑو، وہ وعدہ نہیں ہے وہ گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے ہر مصیبت اور تنگ دستی اور تکلیف میں۔ دیکھو بأسا اور ذرہ، ہم اس کا معنی تنگ دستی یا مصیبت یہی معنی کریں گے دونوں لفظوں کا، ہماری اردو اتنی وسیع نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر دونوں میں فرق ہے۔ بأسا اس مصیبت کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق اندرونی نہ ہو انسان کے ساتھ بلکہ بیرونی ہو، وہ تکلیف جو بیرونی طور پر پہنچے، مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، یہ مصیبتیں، یا اسی طرح مال کا نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا یا گھر گر گیا، مصیبت تو ہے نا، لیکن یہ ساری بیرونی مصیبتیں ہیں۔ ان مصیبتوں کو کہا جائے گا بأسا۔ کچھ مصیبتیں اندرونی ہیں، مثلا کسی کو اندرونی طور پر کوئی بیماری لگ گئی ہے، شوگر ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور بیماری لگ گئی ہے، کوئی پھوڑا نکل آیا ہے، کچھ بھی وغیرہ وغیرہ، گردے فیل ہو گئے یا فلاں ہو گیا، دھمکان ہو گیا، بال بند ہو گیا دل کے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اندرونی بیماریاں ہیں، اندرونی مصیبتیں، ان کو کہا جائے گا ذرہ۔ اب اندرونی اور بیرونی کا صرف یہ فرق ہے، لیکن اردو میں ہم اس کا معنی کرتے ہیں
تکلیف، بہت زیادہ تکلیف، بس یہ معنی کر سکتے ہیں۔ عربی میں اس کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے، اندرونی تکلیفیں، بیرونی تکلیفیں، سب پر صبر کر لینا، یہ بڑے کمال کی نیکی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے بأساء جیسی مصیبتیں یعنی بیرونی مصیبتوں میں بھی، والضراء اور اندرونی مصیبتوں میں بھی صبر کرنے والے، یہ بہت اعلیٰ قسم کی نیکی کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وحین البأس، اور جنگ میں بھی جس وقت لڑائی ہو رہی ہو۔ کیا مطلب؟ صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا، اندرونی بیرونی مصیبتوں میں بھی ڈٹا رہے، اور آگے فرمایا وحین البأس، اور لڑائی میں بھی ڈٹا رہے جس وقت لڑائی ہو رہی ہو، یعنی جہاد کے اندر، میدان جہاد میں جب جنگ شروع ہو جائے پھر ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا اور پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس مصیبت کو سہ جانا، وہ تو سمجھو کہ موت سر پر کھڑی بھی ہوتی ہے اس وقت، اس موت سے بڑی تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے نا، اس مصیبت کو بھی اگر کوئی شخص سہ جائے یہ تو بہت ہی بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحین البأس، جو میدان جنگ میں بھی اس مصیبت پر صبر کر جائے، یہ ہے اصل نیکی۔ نیکیاں تو یہ ہیں، اولئک الذین صدقوا، ان نیکیوں کا کرنے والا اگر کوئی شخص ہے، کچھ لوگ اگر ان نیکیوں کو کرتے ہیں جو گنوائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اللہ ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا متقین کون ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، کتابوں پر ایمان رکھے، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر، تمام پر ایمان رکھے، اور اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، مسافرین جو محتاج ہو جائیں ان پر خرچ کرے، اور جو مانگنے والے لوگ ہیں، جو باقاعدہ مستحق ہیں، جن کے گھر ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں ہے، ان پر خرچ کرے، اور کسی کو مقروض کو اس کا قرضہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے عہدوں کو پورا کرے جو انہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کیے ہیں، اور وہ ڈٹ جائیں ہر اندرونی بیرونی مصیبت پر، اور میدان جنگ میں بھی ڈٹ جائیں۔ ان تمام صفات کے مالک جو لوگ ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقین ہیں۔ ایسا طبقہ میں کہتا ہوں آج کل تو ملتا نہیں، جو ملا تھا وہ صحابہ میں تھا، یقیناً یہ صحابہ ہی سچے بھی تھے اور متقین بھی تھے۔ آج کل ایسا طبقہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، لیکن ہر مسلمان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا صحابہ جیسا ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اگر ایمان لاتے ہو تم تو صحابہ جیسا لا کر دکھاؤ۔ بھائی صحابہ پر تو حضور کی نظر کرم ایسی پڑی تھی، وہ تو انتہا کو پہنچ گیا تھا ایمان ان کا، کیفیت تو ہم اس جیسی نہیں بنا سکتے، البتہ کمیت بنا لیں، جو جو انہوں نے کیا وہ ہم کر دیں، چاہے ہماری نیت میں اخلاص ہو یا نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم اسی میں شمار ہوں گے۔ آگے قتل کے بدلے قتل کا حکم کیا ہے، قصاص جس کو کہا جاتا ہے، بدلہ لینا، وہ حکم آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے، آج ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، بیچ میں رہ جائے گا ایک ٹاپک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔